بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری مارچ 2026 پیج نمبر 15۔ جھگڑے اور نحوست۔ رات سونے سے پہلے 33 مرتبہ یا قاب دو پڑھ کر سو جائیں، گھر سے بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات، جھگڑے اور نحوست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بہرہ روی کے شکار شوہر کی سچی رودات، بیوی کی فریاد نے زندگی خوشیوں سے بھر دی۔ زندگی کیسے بدلی؟ قائرین، شیخ الوظائف کی محافل سننے سے لاکھوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ گھریلو الجھنیں حیرت انگیز طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی سنیں، خواہ تھوڑی سنیں لیکن روز سنیں۔ یہ کہانی سچی اور اصلی ہے۔ تمام کردار احتیاط سے دانستہ فرضی کر دیے گئے ہیں۔ کسی قسم کی مماثلت محض اتفاقیہ ہوگی۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کی نسلوں اور عبقری کی ساری ٹیم کی کفالت اور کفایت تا قیامت فرمائے۔ جس طرح آپ دکھی انسانیت کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں اور مخلوق خدا کے دکھ درد ٹلوا رہے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے تاکہ آپ ہم جیسے دکھی لوگوں کو سہارا دیتے رہیں، آمین۔ غلاظتوں بھری زندگی۔ میری زندگی گناہوں کی دلدل میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ نماز نہ قرآن، حتیٰ کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے بھی عار محسوس کرتا تھا۔ انٹرنیٹ کی غلاظتوں نے میری زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے دن رات برائی میں گزر رہے تھے۔ بہت زیادہ بد زبان تھا اور بات بات پر گالی دیتا تھا۔ جب کبھی تنہائی ملتی تو سوچتا ضرور تھا کہ گناہوں اور دنیاوی ناجائز آسائشوں کی تکمیل کے باوجود دل مطمئن کیوں نہیں ہے۔ اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جس کی عبقری سے نسبت ہے۔ وہ اللہ سے میرے اور راہ راست پر آنے کی دعا کرتی رہتی تھی۔ اس کے بے حد اصرار پر میں پہلی بار تسبیح خانہ آیا۔ یہاں قدم رکھتے ہی مجھے اپنی غلاظتوں میں لتھڑی زندگی سے چھٹکارے کی کرن نظر آئی۔ حضرت جی، میری خوش قسمتی ہے کہ یہاں مسلسل حاضری کی برکت سے آپ سے ملاقات کا ٹوکن مل گیا۔ ملاقات کے دوران آپ نے جادو جنات کی تشخیص کی، کچھ اعمال اور وظائف بھی بتائے۔ حاسدین نے زندگی اجیرن بنا دی۔ میں نے آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اعمال اور وظائف کیے۔ کھلی آنکھوں سے اپنے دشمن کو بھی دیکھا جس نے جادو کے ذریعے زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ جادو جنات کی وجہ سے میرے کان بند ہو گئے تھے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں کہیں نوکری بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کاروبار کے لیے سرمایہ نہیں تھا، بس حالات کی دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ آپ سے ملاقات کے بعد سہارا ملا، وظائف شروع کیے، میری زندگی میں بہتری آنا شروع ہوئی۔ گناہوں میں ڈوبے دن رات بھی بدلنا شروع ہوئے، لیکن استقامت برقرار نہ رکھ سکا۔ میری کوتاہی اور غفلت کے نعمتیں ملنے کے کچھ ہی عرصے بعد میں نے وظائف اور تسبیح خانہ آنا چھوڑ دیا۔ اصل میں مجھے وسواس بہت آتے تھے اور انہی وسواس نے مجھے وظائف چھڑوا دیے تھے۔ پھر کچھ عرصہ بعد غلطی کا احساس ہوا۔ اللہ کا کرم ہوا، بڑی مشکل سے دوبارہ ٹوکن ملا اور کلینک پر آپ سے پھر ملاقات ہو گئی۔ کاروباری رکاوٹیں دور۔ یہ میری خوش بختی ہی تھی کہ مجھ گناہگار کو اتنی بڑی روحانی ہستی سے دوبارہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آپ نے یا قادر و یا نافع کا وظیفہ دیا۔ میں نے دن رات یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، جس کی بدولت میرے روزگار میں حائل رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو گئیں۔ کاروبار میں خیر و برکت اور آمدنی کے نئے راستے کھلتے گئے۔ ناممکن کام ممکن ہوتے نظر آئے۔ پہلے کام سے جی چراتا تھا، اب میں خوب محنت کرنے لگا۔ اس وظیفے کے مسلسل ورد سے مجھے روحانی قوت بھی عطا ہوئی، دعائیں قبول ہونے لگیں۔
روحانی محافل نے باعزت بنا دیا۔ حضرت جی، آپ نے مجھے مزید اعمال کروائے اور تاکید کی کہ تسبیح خانہ 21 روحانی محافل میں باقاعدگی سے حاضری دوں۔ اس کے بعد اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور میں باقاعدگی سے تسبیح خانہ آنا شروع ہوا۔ میری اہلیہ اور بچے بھی میرے ساتھ آتے ہیں، جس کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے نماز کی توفیق عطا کی۔ کوتاہی جاتی رہی۔ پہلے نماز میں سستی کرتا تھا، مگر آج ایک سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہوں۔ الحمدللہ، اب ہاتھ میں موبائل کی بجائے تسبیح آ گئی ہے۔ سارا دن ذکر اذکار کرتا رہتا ہوں۔ وظیفہ کھلا بھی پڑھتا ہوں۔ پہلے بد زبان تھا، گالم گلوچ میرا مشغلہ تھا، اب بہت کنٹرول ہو گیا ہے۔ زبان پر گالی کی بجائے اللہ کا ذکر نصیب ہوا ہے۔ کلمے کی تسبیحات پڑھتا ہوں۔ اب باقاعدگی سے بیت الخلاء کی دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھتا ہوں، جس سے شیطان اثرات اور نجاست اور گناہوں سے خود کو محسوس کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ وضو کی دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی بھی روزانہ پڑھنے سے رزق میں مزید کشادگی اور گھر کی ہر چیز میں برکت ہو گئی ہے۔ اب ہر وقت خود کو پاک صاف رکھتا ہوں۔ روزانہ سورہ اخلاص 2 تسبیحات پڑھ کر آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ تسبیح خانے سے روحانی محافل میں ملنے والے اعمال بھی کرتا ہوں۔ پہلے میں گناہوں بھری زندگی میں الجھا ہوا تھا۔ نماز میں سستی اور عبادت سے دوری معمول بن چکی تھی، مگر جب سے سورۃ الاخلاص کی تسبیح اور دیگر اعمال کو پابندی سے پڑھنا شروع کیا، میرا دل نماز اور نیک اعمال کی طرف مائل ہو گیا۔ اس روحانی انقلاب کا اثر صرف میرے باطن تک محدود نہیں رہا، بلکہ میرے گھر اور خاندان والوں نے بھی اسے محسوس کیا۔ جو لوگ پہلے مجھے عام نظر سے دیکھتے تھے، آج وہ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے اخلاق میں نرمی، گفتگو میں شائستگی اور رویے میں تحمل آ گیا ہے۔ گھر کا ماحول پہلے کے مقابلے میں زیادہ پرسکون اور بابرکت ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان خود کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ نسل در نسل ستانے والے خبیث دیو اور چڑیل۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ ہم مختلف روحانی و جسمانی مسائل کا شکار تھے۔ الحمدللہ ہمارے بہت سے مسائل حل ہوئے۔ ہمارے گھر کے تمام افراد پر سالہ سال سے کچھ شیطانی جن، دیو اور چڑیلیں قابض ہیں، جس وجہ سے کاروبار اور زندگی کے ہر مسائل میں ناکامیاں ہیں۔ میری جب شادی ہوئی تو انہوں نے مزید پریشان کرنا شروع کر دیا۔ بھائیوں کو روحانی اعمال کرنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے مزید پریشان کرنا شروع کر دیا۔ خبیث حرکات کے ذریعے پریشان کرتے، دن رات بہت ستاتے اور مختلف طریقوں سے تنگ کرتے۔ پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ انہوں نے مختلف اشکال میں آ کر بچوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ ایک خبیث جن نے میری بیٹی کے ساتھ خباثتیں اور غلیظ حرکتیں شروع کر دیں اور اسے ناپاک کر دیتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے ہمارے دماغ پر بھی قبضہ کر لیا، وسواس اور دل میں نفرتیں پھیلا کر بچوں کی میرے ساتھ لڑائیاں کروانا شروع کر دیں۔ یہی جنات والدین کے گھر میں لڑائی جھگڑے کرواتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں رزق کی بھی تنگی تھی۔ اللہ کو ہمارے حالات پر ترس آ گیا۔ عبقری سے تعارف ہوا اور آپ کے بتائے وظائف سے زندگی میں سکون میسر آیا۔ آپ کی ہدایت پر پہلے ہم سورہ قریش روزانہ 40 مرتبہ پڑھ رہے تھے، جو ازبکستان کے سفر میں آپ نے تحفہ عطا فرمایا تھا۔ اس سے بہت فائدہ ہوا۔ پھر آپ نے یہ وظیفہ دیا۔ اس وظیفے کے 5 نصاب مکمل ہو چکے ہیں۔ حالات میں بہتری آئی، مسائل حل ہو رہے ہیں، جو رہ گئے امید ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد ختم ہو جائیں گے۔ عبقری خون روک شفا۔
لکوریا رحم اور کمر درد کا علاج، خاص ایام کو مقررہ وقت اور مقدار میں لاتی ہے، جسم کے کسی بھی حصے سے خون آ رہا ہو اسے روکتی ہے۔ صدیوں پرانا صحاب بدرین کا مشکل کشا عمل، جس سے مشکلیں آسان، مصیبتیں ختم، اولیاء کا آزمودہ عمل اس رمضان تسبیح خانہ میں کروایا جا رہا ہے۔ ضرور شریک ہوں۔ سحری و افطاری کا بہترین انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔